اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ السلام علیکم فرینڈز، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو میں جو آج کا ناول ہے اس کا نام ہے ضبط گم، جسے لکھا ہے فضا عادل نے، اور آپ آواز سن رہے ہیں پلوش ارشین۔ جی تو میرا نام ہے پلوش ارشین۔ اس کے 15 پارٹ اپلوڈ ہو چکے ہیں اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کو یہ پارٹس بہت زیادہ پسند آئے ہوں گے۔ اس کے 16 پارٹ میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ارسلان اور شہزیب کو یونیورسٹی جوائن کیے دوسرا مہینہ تھا۔ شروع کے 3-4 دنوں میں انہیں تھوڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا، مگر ڈیوڈ انکل نے ان کا کافی حد تک ساتھ دیا۔ پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یونیورسٹی کے بہت سے لڑکوں سے ان کی شناسائی ہونے لگی۔ البتہ لڑکیوں سے وہ دونوں ہی دور رہتے تھے، کیونکہ یہاں کا ماحول ہر حد تک ایڈوانس تھا۔ وہ ایڈوانس ہو کر اپنی پڑھائی کا حرج نہیں کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے چند ہی روز میں ایسے بہت سے لڑکوں کو بھانپ لیا تھا جو بظاہر پڑھائی کے لیے یہاں آتے تھے، مگر سوائے اپنا حال اور مستقبل تباہ کرنے کے اور کچھ بھی نہ کرتے تھے۔ اس دوران ان کی دوستی شوبی سے ہو گئی۔ شیخ شعیب عرف شوبی کا تعلق پاکستان سے تھا، مگر اس کا سارا خاندان امریکہ میں سیٹل تھا۔ یہاں ان کے اپنے ہوٹلز، بازار اور کلبز تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے چھوٹے بڑے کاروباروں میں شوبی کے والد نے پارٹنرشپ کر رکھی تھی۔ پڑھائی کے معاملے میں شوبی بھی زیرو ہی تھا، مگر وہ انتہائی اچھی عادات کا حامل تھا، جس کی وجہ سے کوئی بھی اس سے جلد مانوس ہو جاتا۔ اس کی تقریباً آدھی یونیورسٹی سے دوستی تھی۔ ہر وقت اس کے گرد لڑکے لڑکیوں کا ٹولہ جمع رہتا۔ ہر وقت ہی وہ ہنسی مذاق اور خوش گپیوں میں مشغول ہوتا نظر آتا۔ شوبی نے شہزیب اور ارسلان کو خود دوستی کی دعوت دی تھی، جسے دونوں نے ہی خوش دلی سے قبول کر لیا۔ ان 2 مہینوں میں 2 بار شوبی ان کے فلیٹ پر آ چکا تھا، ان کو اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے چکا تھا، جسے دونوں نے خوش دلی سے قبول کر لیا تھا، مگر فی الحال وہ وقت کی کمی کے سبب نہ جا سکتے تھے۔ مگر شوبی سے ان دونوں کی اچھی بننے لگی تھی۔ اس روز یونیورسٹی میں معمول سے ہٹ کر گہما گہمی تھی۔ شہزیب اور ارسلان نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا تو سارا ڈپارٹمنٹ ہی لائٹ پنک کلر کی زد میں تھا۔ ان دونوں نے حیرت سے دائیں بائیں اپنے اطراف دیکھا۔ یار یہ سب کیا ہے؟ ارسلان نے شہزیب سے پوچھا۔ پتہ نہیں، شاید کوئی اسپیشل ڈے ہے۔ آئی تھنک پنک ڈے ہے، ارسلان نے ارد گرد بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ نو، اٹس شوبی ڈے۔ 2 منچلے سیٹیاں بجاتے ان کے قریب آ کر رک گئے۔ ایک نے بہت خوش کن لہجے میں کہا، پھر ہاتھ میں پکڑے پیکٹ سے پنک کلر کی 2 ٹی شرٹس نکال کر ان کو تھمانے لگا۔ دونوں نے سوالیہ نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھا، جن میں سے ایک ہندو تھا جبکہ دوسرے کولیا اسے سکھ ظاہر کر رہا تھا۔ سردار جی کی مطلب؟ شہزیب نے شرٹ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ مطلب میرے یار، آج شوبی کا جنم دن ہے، سردار جی نے بہت خوشی سے بتایا۔ اوہ آئی سی، اس نے سیٹی کی شکل میں ہونٹ سکیڑے۔ یہ پہن لو اور جلدی سے روم میں آؤ، کلاس میں شروع ہونے سے پہلے پارٹی کرنی ہے۔ وہ دونوں ان کو بتا کر وہاں سے چل پڑے۔ اب یہ شرٹس مسٹ ہیں، ارسلان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹس کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہاں یار پہن لو، اتنی محبت سے دے کر گئے ہیں وہ دونوں۔ دونوں نے اندر چل کر شرٹس پہن لی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں بھی باقی سب کی طرح گلابی شرٹ میں ملبوس سب کے بیچ کھڑے تھے۔ شوبی کا فیورٹ کلر پنک تھا، سب نے مل کر اسے سرپرائز دیا تھا، اور واقعی ہی شوبی پہنچا تو سرپرائز ہو چکا تھا۔ اس کے روم میں داخل ہوتے ہی سب نے مل کر سالگرہ کا گیت گایا۔ سب پرجوش انداز میں اس سے گلے ملنے لگے۔ ایک جانب رکھے میز پر رنگ برنگے گفٹس کا ڈھیر جمع ہو چکا تھا، جس میں وقفے وقفے سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ارسلان اور شہزیب آگے بڑھ کر اس کے گلے ملے اور اسے جنم دن کی مبارکباد دی۔
آج شام سلور شائن کلب میں چھوٹی سی پارٹی ہے، تم دونوں آؤ گے تو مجھے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کارڈ میں سے ایک کارڈ ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے۔ شہزیب نے ان کے ہاتھ سے کارڈ پکڑا۔ کوشش نہیں، تم دونوں نے آنا ہے ہر حال میں۔ اسپیشل انویٹیشن دے رہا ہوں تم دونوں کو، رائٹ؟ شوبی دوبارہ بولا۔ اوکے یار، ضرور آئیں گے۔ وہ ان دونوں کو دعوت دیتا دوسرے دوستوں کی جانب بڑھ گیا۔ کلاس کا ٹائم نکل رہا ہے، چلیں اب۔ ارسلان نے ان دونوں کی باتیں ایسے نظر انداز کر دیں جیسے اسے ساری تقریب یا شوبی کی سالگرہ میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ کیا تم جاؤ گے شام میں کلب؟ ارسلان نے ایک بار پھر پوچھا تھا۔ اس نے اتنی محبت سے انوائٹ کیا ہے، جانا تو پڑے گا۔ ایک بات میں تمہیں بتا دوں، مجھے یہ بندہ کچھ ٹھیک نہیں لگتا۔ ارسلان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کسی کے بارے میں بلا وجہ رائے قائم نہیں کرتے ارسلان۔ میں بلا وجہ نہیں کہتا، کوئی بھی بات تم جانتے ہو۔ ہاں میں جانتا ہوں تم نہیں کہتے، مگر اس وقت تم غلط سمجھ رہے ہو۔ اچھا انسان ہے، تم خواہ مخواہ وہم کر رہے ہو۔ اچھا انسان ہے تبھی کلب میں پارٹی دے رہا ہے، اس نے تیکھے لہجے میں کہا۔ یار یہ پاکستان نہیں ہے، امریکہ ہے، یہاں یہ سب چونچلے دن میں ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ کیا وہ سب لوگ غلط ہوتے ہیں؟ میں نہیں جانتا، جو بھی ہے میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ میں کلب کی پارٹی میں نہیں جاؤں گا، تمہیں جانا ہو تو شوق سے جانا، ارسلان دو ٹوک الفاظ میں کہتے ہوئے کلاس میں داخل ہوا۔ پارٹی میں نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر اس کے بارے میں قائم کردہ غلط رائے کو اپنے گمان سے نکال دو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شہزیب کا لہجہ بھی معمولی سا تش تھا۔ اوکے، ارسلان نے اس کی بات سنی، پھر وہ دونوں اپنی کرسیوں پر جا کر بیٹھ گئے۔ السلام علیکم، مناہل کیسی ہے؟ وہ کینٹین کے ایک کونے میں لگی ٹیبل پر اکیلی نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ اپنا نام سنتے ہی اس نے چونک کر اوپر دیکھا۔ کچھ لمحے تو وہ کچھ بول ہی نہ پائی۔ وعلیکم السلام، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ کیوں؟ مناہل نے الٹا اسی سے سوال کر ڈالا۔ کیوں؟ اس سے کیوں کی توقع نہ تھی، اسے سبکی سی محسوس ہوئی۔ بہرحال وہ شرمندگی چھپاتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ ردا کہاں ہے؟ کرسی پر بیٹھتے ہی اس نے پوچھا۔ یہی ہے، تھوڑی دیر تک آتی ہے۔ اچھا، تو کیا میں یہاں بیٹھ کر اس کا انتظار کر سکتا ہوں؟ وہ دوبارہ بولا۔ اب آپ بیٹھ چکے ہیں، بحث مت کیجیے۔ مناہل اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل فون پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولی۔ آپ ہجوم سے گھبراتی ہیں یا انسانوں سے؟ کچھ دیر ادھر ادھر دیکھنے اور خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ بولا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بولی، آپ جو سمجھیں۔ سمجھنے پر تو میں بہت کچھ سمجھ لوں، مگر ایک مخلصانہ مشورہ ہے، اپنی زندگی جینا سیکھیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بولا۔ میں زندگی جی رہی ہوں۔ اس نے ہاتھ سے موبائل فون چھوڑ دیا۔ اسے جینا نہیں کہتے، وہ مزید بولا۔ مجھے دوسری لڑکیوں کی طرح مردوں سے رسم بڑھانے نہیں آتے، نہ ہی مجھے خود کو اس قدر بے باک رکھنا پسند ہے کہ میں دھڑلے سے غیر مردوں کے بیچ میں ناچ گانا، اچھل کود اور دھمال ڈالوں۔ میرے نزدیک یہی زندگی ہے کہ انسان عزت سے یونیورسٹی آئے اور عزت سے گھر واپس چلا جائے۔ میں لوگوں سے اس لیے نہیں گھلتی ملتی کیونکہ مجھے کسی پر بھی بھروسہ نہیں، کسی کے بھی چہرے پر نہیں لکھا ہوتا کہ وہ کیسا ہے، اچھا ہے یا برا ہے۔ جب مجھے کسی پر اعتبار نہیں تو میں کیوں کر ایسی زندگی جیوں؟ جن پر مجھے اعتبار ہے ان کے ساتھ میں بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ۔ اسے خاور کے سوالات پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نہ جانے کہاں سے ہمت کر کے یہ سب الفاظ کہہ ڈالے۔ خاور چپ چاپ اسے سنتا رہا۔ جب وہ خاموش ہو گئی تو کچھ لمحے کے توقف کے بعد وہ دوبارہ بولا۔
ٹھیک ہے، آپ دوسری لڑکیوں سے مختلف ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ کم از کم میرے خیال میں ایک اچھی لڑکی کو ایسا ہی ہونا چاہیے، مگر میں اس بارے میں بات نہیں کر رہا۔ پھر کس بارے میں بات کر رہے ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ پھر یہ کہ اپنے چہرے پر امڑتی ہوائیوں کو محسوس کیجیے۔ میرے ساتھ آپ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو کانفیڈنٹ ثابت کرنے میں ناکام ہیں، جس کی وجہ ہرگز یہ نہیں کہ آپ ایسی ویسی لڑکی خود کو ضائع نہیں کرنا چاہتی ہیں۔ وجہ بہت مختصر ہے، آپ میں قوت ارادی نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا ایسا کیوں نہیں ہے، مگر اتنا کہوں گا کہ آپ اپنے ساتھ غلط کر رہی ہیں۔ وہ بہت سکون سے یہ سب کہہ رہا تھا، بالکل ایسے جیسے وہ دوسری ملاقات نہ ہو بلکہ صدیوں سے اس کو جانتا ہو۔ میں یہ کہوں اگر کہ آپ مجھ سے ضرورت سے زیادہ فری ہونے اور میرے پرسنل لائف میں بنا اجازت انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ اس پر بھی آپ نے ہی مجھے اکسایا ہے۔ میں کیا کوئی بھی شخص اگر آپ سے سوال کرے، آپ جواب دینا تو دور، اس پر دوسری نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہ کریں، تو وہ دوبارہ آپ سے سامنے ہوتے ہی ضرور پوچھے گا کہ بھائی ایسا کیا کہہ دیا تھا میں نے کہ آپ نے جواب دینے کی بجائے ایٹیٹیوڈ دکھانا شروع کر دیا۔ میں نے کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا۔ اگر دوبارہ بھی کوئی سوال کرے گا تو میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھوں گی۔ میں جانتا ہوں آپ جواب دینا ضروری نہیں سمجھیں گی، ضروری ہے بھی نہیں ہر ایرے گہرے کی ہر بات کا جواب دینا، مگر میں آپ سے یہ سوال نہیں کر رہا کیونکہ میں جانتا ہوں اپنے ایٹیٹیوڈ نہیں دکھایا، بلکہ آپ گھبرا گئی تھی۔ اس کے لہجے میں اعتماد، چہرے پر مسکان اور آنکھوں میں چمک مناہل کو بری طرح پریشان کر رہی تھی۔ وہ بلا اجازت اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ یقیناً کافی حد تک گھبرا چکی تھی، اب اس کو کوئی جواب نہ سوجھ پا رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھ جانا چاہتی تھی، مگر اس کی کپکپاتی ٹانگیں جواب دے چکی تھی۔ وہ ان ٹانگوں پر کھڑی ہو کر اپنی بچی کچی قوت ارادی کو اس کے سامنے گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ ایسی ہی تھی۔ پھر بھی اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس وقت مجبوری تھی اسے سننا۔ وہ سن رہی تھی، کم از کم اس وقت تک جب تک ردا نہیں آ جاتی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا۔ مس مناہل، اپنے اندر اعتماد پیدا کیجیے، ورنہ یہ زمانہ آپ کو چونٹی کی طرح مسل دے گا۔ آپ کیسی ہیں کیسی نہیں ہیں اس بات سے کسی کو کوئی غرض نہیں۔ جینے کے لیے ایسی ویسی ہونے سے کئی زیادہ پراعتماد ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ مناہل نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ وہ غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ السلام علیکم خاور بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وہ ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ ردا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر کا دم لیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کہاں تھیں آپ؟ خاور خوشگوار لہجے میں بولا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، کہاں رہ گئی تھی تم؟ مناہل نے ناراضگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یار بتایا تو تھا، لائبریری میں بکس رہ گئی تھی، وہ اٹھانے گئی تھی۔ اتنی دیر نہیں لگتی لائبریری میں، اس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتی ہوں نہیں لگتی، وہاں بکس نہیں تھی، ختیجہ اٹھا کر لے گئی تھی تو اس کے پیچھے ماری ماری پھر رہی تھی یار، اس نے تفصیل سے بتایا۔ ملی ہیں بکس؟ وہ مخصوص انداز میں بولی۔ ہاں مل گئی، وہ مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور میں اسے، ردا نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اچھا چلیں اب، مناہل کھڑے ہوتے ہی بولی۔ چلیں، اچھا ہو گیا، ہمیں آپ کی دوست سے کم از کم بات کرنے کا موقع مل گیا۔ خاور نے محسوس کیا کہ ردا کے آتے ہی مناہل کے چہرے پر کافی سکون امڈ آیا ہے۔ کچھ دیر پہلے وہ گھبراہٹ اب کافی حد تک ختم ہو چکی تھی۔ ردا نے مسکراتے ہوئے مناہل کی طرف دیکھا۔ مناہل بغیر کوئی جواب دیے ہینڈ بیگ شولڈر پر لٹکاتی وہاں سے چل پڑی۔ اوکے بھائی، چلتی ہوں، اللہ حافظ، ردا اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، پھر مناہل کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے بھی مسکرا کر اسے اللہ حافظ کہا اور وہیں بیٹھ کر انہیں جاتا دیکھنے لگی۔
اس کی نظریں مسلسل مناہر کو اپنا تعاقب کرتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے دوبارہ پلٹ کر نہ دیکھا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے خاور بھائی؟ گاڑی میں بیٹھتے ہی ردا نے پوچھا۔ وہی لیکچر دے رہے تھے جو تم دیتی رہتی ہو۔ اچھا، پر کوئی اثر ہوا تم پر یا نہیں؟ میں ان باتوں سے اکتا چکی ہوں ردا، اس نے سنجیدگی سے کہہ کر شیشے سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، اس کا مطلب ہے نہیں ہوا اثر؟ ردا نے شرارت سے کہا۔ ہاں، نہیں ہوا بس۔ چینج دس ٹاپک پلیز، اس نے اس کی طرف دیکھ کر غصے سے کہا، پھر دوبارہ چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ ردا بھی اس کا بگڑا ہوا موڈ دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز لائک، سبسکرائب and share our channel and press the bell icon for more videos.